بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ 2، نجاستوں کے متعلق احکام۔ اس سے پہلے نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس کا بیان ہوا تھا۔ آج اسی میں سے ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ نجاست غلیظہ میں یہ بھی ہے کہ مردار کا گوشت اور چربی، مردار جانور کا گوشت اور اس کی چربی، یہ دونوں بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ مردار جانور کہتے کس کو ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، ہماری شریعت اور ہمارے اسلام نے حلال جانور کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، جس کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطوں کے ساتھ اگر کوئی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذبح شرعی کے ساتھ ذبح ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، وہ جانور پاک ہوتا ہے، یا پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ذبح شرعی یعنی شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے جو قاعدے ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی جانور ذبح نہ ہوا ہو اور وہ مر جائے اور اس کی روح نکل جائے، تو ایسے جانور کو بھی مردار کہا جاتا ہے، وہ مردہ جانور ہے۔ اور ایسے مردار جانور کا گوشت اور چربی، یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور، کتا ہے، بلی ہے، ایسے ہی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یا کوئی حلال جانور بھی، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، وہ ایکسیڈنٹ سے یا اپنی موت سے وہ مر گئے، تو اگر ان کو ذبح نہیں کیا گیا اور ایسے ہی مر گئے کسی بھی وجہ سے، تو ان کا گوشت اور ان کی چربی یہ ناپاک ہے۔ وہ اگر کسی جگہ پر لگ جائے تو اس کا نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر وہ درہم سے زیادہ ہو تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جانور کہ اگرچہ وہ جانور حلال ہو، یعنی بکری وغیرہ ہو، لیکن اس کو کسی مجوسی یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے انسان نے یا کسی ایسے انسان نے ذبح کیا کہ جو سورج اور چاند کی پوجا کرے یا بت پرستی کرے، مورتی کی پوجا کرے، یا پھر کوئی مرتد نے اس کو ذبح کیا ہو۔ مرتد یعنی وہ انسان کہ جو پہلے مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر کافر ہو گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر کفر کیا، جیسے پہلے مسلمان تھا بعد میں بت پرست ہو گیا، یا پہلے مسلمان تھا بعد میں مجوسی ہو گیا، یہ سب لوگ مرتد کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسا وہابی یا غیر مقلد، دیوبندی، رافضی، کوئی ایسا فرقے والا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، برائی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، یا کھلم کھلا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرنے والا ہے، جس کی توہین ثابت ہے کہ اس انسان نے حضور کی توہین کی ہے، اور یہ اس توہین کرنے والے کی عزت کرتا ہے مسلمان سمجھ کر کے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے توہین کی، اس کے باوجود بھی وہ اس کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو اچھا سچا عالم مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا انسان کہ جو خود توہین کرے حضور کی، یا کسی بھی نبی کی شان میں توہین کرے، یا کسی توہین کرنے والے کو مسلمان سمجھے، اس کو توہین کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کو مسلمان سمجھے، یا قادیانی فرقے والا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جیسا ماننا چاہیے ویسا آخری نبی نہیں مانتا، تو ایسے جتنے بھی باطل فرقے والے، اور ایسا رافضی شیعہ کہ جو قرآن کے اندر آیتوں کو گھٹانے کا عقیدہ رکھتا ہے
کہ ابھی جو قرآن ہے وہ صحیح پورا قرآن نہیں ہے بلکہ صحابہ نے اس میں سے کچھ گھٹا دیا، ایسا رافضی۔ اور اسی طرح وہ رافضی کہ جو اہل بیت کو نبیوں سے، انبیاء کرام سے بھی بڑھ کر کے مانتا ہے، تو ایسے رافضی، تو ہر ایسا فرقے والا کہ جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھ کے ایسے کفریہ کام کیے یا کفریہ کھلم کھلا صراحت والے کام کرنے والے کو بھی وہ جان کر کے بھی وہ مسلمان جانے، ایسے سب انسان مرتد ہوتے ہیں۔ اور یہ مرتد بھی اگر کسی حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بھی اگر وہ ذبح کرے، تب بھی اس کا ذبح کیا ہوا ہمارا اسلام کہتا ہے کہ وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اور وہ جانور مردار ہے۔ اب اس کا کھانا تو بہت دور کی بات، اگر اس جانور کی ایک بوٹی کسی دوسرے حلال سالن کے اندر اگر اس کی ایک بوٹی پڑ جائے گی تو وہ پورا سالن ناپاک ہو جائے گا، اس کو بھی اب کوئی نہیں کھا سکتا، وہ پورا ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے پیشاب کا ایک قطرہ اگر کسی گھڑے میں یا جگ میں پڑ جائے پانی والے تو وہ پورا گھڑا اور جگ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی مرتد کی ذبح کی ہوئے جانور کی اگر کوئی ایک بوٹی یا اس کا جو خون ہے یا چربی ہے وہ اگر حلال سالن میں اگر پڑ جائے گی تو وہ پورا سالن نجس اور ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینک دینا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ خاص سمجھ لیں کہ مردار جانور جو ہوتا ہے، اب وہ مردار کا میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ جو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، اب چاہے وہ خود مر گیا ہو یا کسی مرتد یا کافر مشرک کے ہاتھ سے مرا ہو، کٹ کر کے مرا ہو، اگرچہ اس نے جب مارا تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو، لیکن جب ان لوگوں نے مارا ہے تو اس کو مارا ہی کہیں گے، ذبح کیا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر شرط ہے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے، تو مسلمان اگر نہیں ہوگا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور مردار کہلائے گا، اور ایسے مردار جانور کا گوشت اور اس کی چربی دونوں کے دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔